خلاصہ تو اس عرصے میں نے ایک آیت جو ہے نا یہ بڑا میرے ذہن میں رہا، وہ آیت تھی سورہ عنکبوت کی ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کم و بیش یہ ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سارا جو دیکھیں نا ہم نے جو سارا پڑھ کے جو اختتام کیا ہے اس میں اب سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اب جھوٹے سے مراد جو لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس میں ایکسٹینشن کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد اس سیرت یا احادیث میں ایکسٹینشن کریں۔ اب دیکھیں نا اسی لیے احادیث کا جو بہت بڑا ذخیرہ ضائع کر دیا گیا تھا۔ کیوں ضائع کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ان کا تواتر نہیں تھا، تسلسل نہیں تھا، لوگ جو ہے وہ مقبول نہیں تھے، اور ان کی ریاکاری بیچ میں شامل تھی، کتنی کتنی ساری چیزیں وہ دیکھ کے انہوں نے کہا جی اس کو الگ کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ کتنے کیسے لوگ تھے جنہوں نے یہ آیت پڑھ کر یہ سوچا کہ جی سچا وہی ہو سکتا ہے جو قرآن پاک کے صرف اسی میسج کی طرف رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میسج کی طرف رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچوں میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم درست علم کی طرف رہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ رکھے کہ جو علم رکھتے ہوں اور درست علم رکھتے ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ درست علم ہی جو ہے نا اس طرف لے جائے گا۔ دوسری آپ نے فلاح کی بات کی تھی، واقعتاً بالکل جی فلاح کا جو ہے نا وہ ہے کہ قرآن کی آیت تھی کہ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ فلاح پانے والوں میں سے یہ درست ہے کہ قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پلے باندھ لو، فلاح کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ڈھیروں ثواب ہوں، ڈھیروں ثواب ہو، اللہ تعالیٰ کی شفاعت جو ہے دوڑ دوڑ کر آپ تک آئے، تو پھر جس طرح وہ جو کہا تھا کہ جی یہ دو کلمے زبان پر جو ہے وہ ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جو دو کلمے ہیں یہ تو الگ آ گیا، یہ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن دوسری طرف کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، تو درود اور سلام بھیجنا لازم کر لیں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں فلاح کی طرف لے جائے گا۔ جزاک اللہ۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت۔ جی راز بھائی۔ جی سب کو السلام علیکم، بہت شکریہ۔ بس میں نے اسی وقت ہی بات کرنی چاہیے تھی کہ جس وقت انجینئر صاحب فرما رہے تھے درود السلام کے بارے میں، اور بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے، اسی کو ہی اس کو ایک لازمی طور سے ایک وظیفہ بنانا چاہیے۔ تو میں نے صرف اسلام کے بارے میں کیا عرض کرنی تھی کہ جہاں پر یہ درود ابراہیمی کا ذکر ہے نا حدیث میں، تو اس کی تفسیر اس طرح ملتی ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ اے لوگو تم درود السلام بھیجا کرو، تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں معلوم پڑ گیا، یہ شکیل بھائی آپ کو مزید تفصیل سے بتائیں گے، کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں اسلام کا تو معلوم پڑ گیا، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے پھر درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی کہ یہ ان لفظوں میں درود بھیجو، تو اسلام کا پتہ پڑ گیا۔ پھر اس کے آگے تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ بھی اسلام کا کیسے پتہ پڑ گیا کہ اس سے پہلے اتحیات آ چکی تھی، اتحیات للہ و صلوات و طیبات، اس میں اسلام، السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا ذکر آ چکا ہے، لوگوں نے اس کی طرف ریفر کیا، ہمیں سلام کا تو پتہ لگ چکا ہے، اب ہم درود کن لفظوں میں پڑھیں، تو آپ نے درود ابراہیمی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شکیل بھائی آپ کو تفصیل سے بتا سکتے ہیں، میں اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ نہیں مطلب پورے لفظ نہیں یا پوری حدیث نہیں بتا سکتا، لیکن اس طریقے سے یہ ہوا۔ تو سلام وہ ہے جو مسنون ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے، السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، درود ابراہیم بھی جو ہے۔ تو بس یہاں تک بات کرنی تھی، باقی یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ ناصر بھائی کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ بھی یہ حلیہ کھینچنے والے اور یہ کتاب میں یہ غلط ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ جو ہے حلیہ یہ ہمارے صحابہ کرام نے ہی بیان فرمایا، وہیں سے آگے چلا ہے۔ ایک آپ کا پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس کا ایک ظاہر ایک انسانی شکل میں تھے نا آپ، تو ان کا ایک حلیہ، ان کا چہرہ مورا تھا، وہ اس کو بیان فرماتے تھے اور اس سے پیار محبت کرتے تھے جیسے بھی تھے وہ، لیکن بہرحال یہ ایک ہے، وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے،
یا کوئی غیر مرئی چیز نہیں تھی کہ جو نظر نہیں آتے تھے. نظر آنے والی چیز کا ہر نظر آنے چیز کا حلیہ ہوتا ہے, اس کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. بس شکریہ. اتنا ہی کہنا تھا کہ سلام اور درود کا جو ڈفرینس ہے شکیل بھائی آپ کو انشاءاللہ بتا سکیں گے اگر ان کے پاس ٹائم ہوا. شکریہ سر. جی بہت شکریہ راز بھائی. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے.